پاکستانی فوج کے ایک بڑے افسر، ان کے ساتھ دوسرے افسران اور جوان موجود تھے. ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تو وہ سابقہ حکمران جماعت تھی جس نے ان شہیدوں کے اوپر بھی ناپاک لفظ بولے. تو لہذا حساس فوجی عمارتوں پر، ریڈیو پاکستان پر، موٹر وے ٹول پر، اسکولوں پر جن لوگوں نے آگ لگائی، وہ کیا ایجنڈا تھا؟ تو لہذا ہمیں اس پر پھر سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ قوم کو تقسیم کرنے والے کون ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے والے کون ہیں، نواز شریف کو راستے سے ہٹانے والے کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا سودا کیا. نریندر مودی نے 74 سالوں کی تاریخ کو الٹ کر کشمیر پر اپنا قبضہ مکمل کیا اور پھر اس کے 3 ٹکڑے کیے گئے اور پاکستان سے صرف یہ جواب آیا کہ ہمیں ہر جمعے کو 1.5 منٹ کی خاموشی رکھنی. اس بات کا بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے معاملات کے بارے میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک ملک کی مداخلت، اسرائیل کی جو بیان آیا ہے جس کی مذمت وزارت خارجہ نے درست طور پر کی ہے، لیکن ہمیں پاکستان میں ہونے والے جو واقعات ہیں پچھلے 2 ماہ سے زائد کے، ان پر غور کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اپنی مٹی کا تحفظ کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم اپنے دشمنوں کو پہچانے، تخریب کاروں کو پہچانے، ریاست پر حملہ کرنے والوں کو پہچانے اور ان کو مسترد کرے. کیونکہ یہ سارے عمل جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، چاہے وہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ تھا، چاہے وہ اگست 2019 میں کشمیر پر قبضہ تھا، چاہے وہ پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے بارے میں ایک مذموم سوشل میڈیا سازش اور گفتگو تھی، اس سب کو سامنے رکھ کر ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو قبول کرنے کی حمایت کریں. یہ کون لوگ ہیں جن کے دور میں پاکستانیوں کو اسرائیل جانے کی پہلی دفعہ باقاعدہ اجازت دی گئی. تو یہ سب سوال کھڑے ہو گئے اور ان سوالوں کا جواب ہم تو دے رہے ہیں جتنی دن ہمیں یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، لیکن مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آنے والا جو مرحلہ ہے جس میں قوم کے سامنے ایک چوائس ہے، ایک انتخاب کا معاملہ ہے کہ ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے، تو جب قوم کے سامنے یہ مرحلہ آئے گا انتخاب کرنے کا، تو مجھے یہ توقع ہے کہ قوم بیرونی ممالک کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والوں اور ان کو دعوت دینے والوں کو مسترد کرے گی. قوم انشاءاللہ پاکستان کی تنصیبات کو
ریڈیو پاکستان پشاور بھی جلا ہے، اور انہی لوگوں نے جلایا ہے جنہوں نے 2014 میں یہ عمارت جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اس پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا۔ تو ایک طویل ریکارڈ موجود ہے بل جلانے کا، بیرون ملک پاکستانیوں کو بینک کی بجائے ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا، سول نافرمانی کی دعوت دینے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے لفظوں سے پاکستان کے فوج کو بغاوت کی پر اکسایا۔ تو یہ مرحلہ بہت جلد قوم کے سامنے ہوگا۔ جو مجرم 9 مئی کو شامل تھے آگ لگانے میں، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں، تخریب کاری کرنے میں، ان پر انشاءاللہ قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے چارہ جوئی ہوگی۔ لیکن سب سے بہتر چارہ جوئی پاکستان کے عوام کریں گے، جو اس کے اہل ہے اور جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جو اب زیادہ دور نہیں ہیں ان میں ان تخریب کاروں کو، ریاست سے دشمنی کرنے والوں کو، بیرون ملک کی مداخلت کی دعوت دینے والوں کو یک مشت مسترد کریں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت اور امن کی راہ پر ڈالیں گے۔ ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں، معیشت کا چیلنج ہے، خارجہ پالیسی کا بہت بڑا چیلنج ہے، امریکہ اور مغرب اور چائنا کے درمیان ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے سامنے توانائی کا بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے سالوں میں۔ تو ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی مضبوط منتخب حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام لے کر آئیں گے جو ان مسئلوں کو حل بھی کرے گی، قوم کو خوشحالی بھی دے گی، اور قوم کو خودداری اور غیرت سے لے کر پاکستان کا جھنڈا دنیا عالم اقوام میں پاکستان کا جھنڈا اونچا کرے گی۔ بہت شکریہ جی۔ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچنا ہوگا کہ 9 مئی سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا حساب دے۔ اس تناظر میں کیا نواز شریف نے طے کر لیا ہے عمران خان کو مائنس کرنا؟ نہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ اس موسم خزاں میں ہونے والے انتخابات ہیں، اور جو بھی قانونی طور پر اس وقت انتخابات لڑنے کا اہل ہوگا ہم اس سے مقابلہ کریں گے تمام جماعتوں سے۔ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا فوکس جو ہے انتخابات کے بعد وہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف کے ساتھ 2017 اور اس کے بعد جو عدالتوں میں ناانصافی ہوئی ہے، انہی عدالتوں سے استدعا کریں گے کہ وہ۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین سے یکجہتی کے لیے ہم نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔